طلبہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہم نے آپ کو جو محترمہ جیلانی بانو صاحبہ کا جو افسانہ ہے وہ عدو، وہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو پورا افسانہ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے۔ اس کا جو وہ ہے یعنی پلاٹ بھی بالکل گتھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ مکالمے بھی بہت کوئی خاص نہیں ہے نا۔ یہ سب میں زبان بڑی سادہ ہے، خاص طور سے جو بات ہے زبان کے زبان بیان اس کا جو ہے وہ بڑا سادہ ہے، بہت آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عدو جو کہ بڑا ایماندار شخص ہے اور عدو جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں جب بازار جاتا ہوں تو بازار کی جب چیزیں وہ دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیزیں اس کو اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، جیسے لگ رہا ہے مٹھائیاں اس کو اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ آؤ مجھے کھا لو آ کے، دوسری چیزیں وہ کہیں آؤ مجھے لے جاؤ آ کے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے بیگم صاحبہ کے پاس بھی ہیں، ان کا دل کیوں نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے۔ تو یہ اس عدو کے سینے میں حساس دل دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ جو ہے پیسہ ایک عذاب ہے ایک طرح کا، تو جن کے پاس ہوگا وہ کتنا پریشان ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ تو پیسہ نہ ہونے پر وہ پریشان ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، سبزی لانا ترکاری لانا یہ عدو کا کام ہوتا ہے، وہ ان کا گھر کا نوکر ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی بہن سے ملنے کے لیے سوچتا ہے کہ اس کے پاس جانا ہے عید کے موقع پر۔ ایک بار وہ خواب دیکھتا ہے، خواب یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی بہن کے یہاں گیا ہوں اور اپنی جو ہے وہ بہن سے چھوٹی بہن سے مل کر اس کو جو ہے روپیہ، اس کو کہیں سے روپیہ مل جاتا ہے، اصل میں روپیہ وہ پڑاؤ پاتا ہے۔ اب وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے مالک کے جو ہے وہ کار کو کئی بار دھکا بھی لگایا تھا۔ دھکا لگاتے دیکھیے بڑے لوگوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، دھکا لگایا بیچارے نوکر آدمی وہ عدو جو ہے وہ دھکا لگایا، انہوں نے کہا تھا پیسے دیں گے، تو ہوتا یہ تھا کہ دھکا لگایا کہ کار فٹ زن سے نکل گئی، پیسے دینا بھول گئے۔ پھر یہ ہوا، اور دھکا لگانے میں اس کے سینے میں تکلیف ہو جاتی تھی، درد ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کام کیا جاتا تھا۔ جب تک کہ کہو تو پرس کھول کے دیکھتے تو پرس میں ٹھنڈی نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ سوچا تھا کہ یہ جو ایک ہوتا ہی کہ اس کو پڑا ہوا روپیہ مل جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ وہ اصل میں دو مولوی صاحب آتے تھے، اور مولوی صاحب جو ہے صدیق اور شفیق کو بہت ساری جو ہے وہ یعنی نیک بننے کی بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، دغابازی نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، یہ سب نہ کرنا، ورنہ جہنم رسید کیے جاؤ گے، وہاں بہت مار پڑے گی، ہے نا، آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ یہ سب چیزیں وہ لوگ تو سنتے تھے، لیکن عدو اپنے اندر اتار لیتا تھا ان سب چیزوں کو۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ اس کو جب روپیہ ملا، روپیہ ملنے کے بعد بھی اس کو جب کبھی وہ اس کے ہاتھ جیسے بالکل بھاری ہو گئے، ایک دم خرچ کرنا کو سوچا، موز بک رہے تھے، اس نے خریدا، واپس کر دیا کہ نہیں لیں گے، تو انہیں خریدے اور پھر واپس کر دے۔ خیال کیا ہے، خالی محبت کے بہن کو ہم دے دیں گے روپیہ۔ آخر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے دیتا نہیں ہے، پیسے کے لیے جب وہ گھر کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے ماما پوچھتے کہ جو ہے تم کہاں تھے، کیا کہیں کچھ غلط کام کر کے بھاگے ہو ہیں؟ انہوں نے کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ وہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ایک اس روپے کا ہم حال بیگم صاحبہ کو بتا دیں جا کے، اور پھر جب ہم بتا دیں گے تو ہماری ایمانداری کے چرچے ہوں گے اور جنت کی کھڑکیاں میرے لیے کھل جائیں گی۔ تو اس کے ذہن میں جنت و دوزخ کا جو ڈر تھا وہ بسا ہوا تھا، اور جو ہے وہ اس کی جو خواہشیں تھیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، لیکن دباؤ تھا اس کا قیامت خوف کا، آخرت خوف کا، اس کا دباؤ تھا، اس سے وہ ڈرتا تھا، وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال یہ کہ یعنی ہوتا بھی یہی، دیکھیے بیگم صاحبہ کا بھائی جو اہل ثروت ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نوکر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، اس طرح کا جس طرح کا کیا عدو کے ساتھ میں۔ اس نے بتا دیا کہ صاحب یہ روپیہ میں نے وہاں پڑا ہوا پایا تھا، کہیں گے کہ یہ روپیہ تو نے جو ہے پڑا ہوا پایا چوٹے کہیں کے ہیں، یہ بتاؤ کہ اسی اور کتنے پیسے تم نے چرائے۔ تو نوکر کی جو قدر و قیمت ہے وہ وہی رہی۔ لیکن جیلانی بانو صاحبہ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایمانداری بشرط استواری، ایمانداری جو اس کی تھی وہ شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ وہ اس کے پاؤں جو ہے وہ میں یعنی تزلزل تو آتا ہے، یعنی ایک طرح کا جو ہے وہ اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے اور اپنی بات پہ قائم رہتا ہے کہ ہم کو جو ہے یہ پیسے خرچ کر کے اپنے منہ میں انگارے نہیں ڈالنے ہیں، دوزخ کی آگ نہیں کھانی ہے، ایمانداری پر ہی چلنا ہے۔
تو جو مولوی صاحب کی جو بتائی ہوئی باتیں تھیں اس کے اندر جاگزی ہو چکی تھیں، اس لیے جو ہے وہ اس افسانے کا تانا بانا بن کر لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے جیلانی بانو صاحبہ نے کہ ایمانداری بڑی چیز ہے، اور اس کو ہی رکھنے میں ہماری زندگی جو ہے وہ حسین ہوتی ہے، اور زندگی جب حسین رہے گی تو زندگی جینے کا مزہ بھی آئے گا اور جو ہے وہ لطف بھی آئے گا۔ تو بہرحال یہ کہ جو ایک چھوٹا سا نوکر ہے اس کے ذہن میں دیکھیے کس طرح کے پاکیزہ خیالات پل رہے ہیں، اور وہ ایک جو تقریر کار ہیں جیلانی بانو صاحبہ، ان کو یہ افسانے لکھنے پر جو ہے مجبور کیا ہے عدو نے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ افسانہ بڑا اہم بھی ہے، بڑا جو ہے کارآمد ہے، بڑا مفید بھی ہے معاشرے کے لیے خاص طور سے، اور ان لوگوں کے لیے جو چوری کی طرف مائل ہوتے ہیں اور چوری کو سے روکنے کے لیے باز آنے کے لیے یہ افسانہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور آئندہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ویڈیوز کو دیکھیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔